بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو سپریم کورٹ میں موومنٹ کی ہے وہ معزز عدالت کے سامنے پیش کی ہے، تو وہ میں عوام کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ سن 2007 سے میں اور میرے ساتھ محترم مرحوم نعمت اللہ ایڈوکیٹ، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، وہ مسلسل کیسی کے خلاف عدالتی چارہ جوئی کرتے رہے اور قانونی جنگ لڑتے رہے، مگر افسوس دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جو بھی سندھ ہائی کورٹ میں کیسی کے کیسز لگے، جب بھی لگے، وہ ان ججز کے پاس لگے کہ جو پہلے کے ای سی کے لیگل ایڈوائزر رہے، اور اب بھی جو روسٹر بنا ہے سندھ ہائی کورٹ کا، اس کے جو کیسز کے ای سی کے چلاتے ہیں، وہ معزز جج بھی جب منصب جج کی کرسی پر بیٹھے، اس سے پہلے وہ کے ای سی کے لیگل ایڈوائزر تھے۔ تو اب انصاف کی توقع مشکل نظر آئی۔ 6 مہینے میں، 7 مہینے میں، 8 مہینے میں کیس لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ تھی کہ کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن، جس کو کے الیکٹرک کر دیا گیا، وہ ایک طاقتور مافیا کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ جس کو چاہے خرید لے۔ اس کے دماغ میں یہ خمار تھا۔ جو یہ کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کی چند اہم چیزیں میں بتانا چاہوں گا اور بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا، تو اس لیے گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تقریباً تمام ججز صاحبان کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور چیف جسٹس، محترم چیف جسٹس گلزار احمد صاحب قابل لائق احترام، انہیں میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور وہ جج ہیں کہ جنہوں نے فرسٹ ہیئرنگ کے اوپر، چائلڈ پروٹیکشن میں فرسٹ ہیئرنگ کے اوپر کوئی نوٹس نہیں ہوئے تھے اور آرڈر پاس کیا تھا۔ تو میں اسی یقین محکم کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا ہوں کہ کراچی کے عوام کا دیرینہ مسئلہ حل ہوگا۔ سب سے پہلا پوائنٹ میرا جو ہے، جو میں نے کورٹ میں پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ میں انڈر پرفارمنس اسٹینڈرڈ ڈسٹریبیوشن رولز 2005 کے ساتھ الیکٹرکسٹی ایکٹ مجریہ 2010 اور آئین کی دفعہ 4، 25 اور 157 کا سوال لے کر گیا ہوں، جس کے اندر میں نے موقف اختیار کیا ہے، اور یہ میرا موقف نہیں ہے، یہ دستور آئین پاکستان کہہ رہا ہے، آئین کی دفعہ 157 کے تحت میں بات کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے افواج پاکستان، جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان، جس طریقے سے تمام ہائی کورٹس آئینی ادارہ ہے، اسی طریقے سے کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے الیکٹرک ایک آئینی ادارہ ہے۔ تو کل جب یہ غیر ملکیوں کے ہاتھ، میں ان کے ڈائریکٹرز کی تفصیل دوں گا، بتاؤں گا یہ ڈائریکٹرز ہیں کون، ان غیر ملکی اور کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں، جن کو یو اے ای میں 3 سال کی سزا ہوئی، جنہیں امریکہ کے اندر جرمانہ، بھاری جرمانہ ہوا، اور وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے ڈائریکٹرز اور ایم ڈی، ان کے ہاتھ آپ نے فروخت کر دی۔ اور یہ
قاف لیگ کی حکومت کے دور میں ہوا. شوکت عزیز صاحب جو ورلڈ بینک کے آئے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو KEC کو فروخت کیا. اب میں آپ کو یہاں صاف اور واضح طور پہ بتاؤں کہ الیکٹرک ہو یا واپڈا ہو، آئین اور قانون سے ماورا نہیں ہے. آئین کی دفعہ 157 اور الیکٹرکسٹی ایکٹ 2010 کی سیکشن 24 کے تحت بغیر نوٹس کے کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کسی بھی صورت میں لوڈ شیڈنگ نہیں کر سکتی، کسی صورت میں لائن ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتی. نوٹس دینا لازمی ہے. اس کے اوپر جسٹس سرور جلال عثمانی میری آئینی پیٹیشن میں 886/2007 کے اندر آرڈر کر گئے تھے کہ سندھی اور اردو اخبارات میں لوڈ شیڈنگ کا شیڈول شائع ہوگا اور 1 ہفتے پہلے ہوگا. لیکن توہین عدالت درخواست پڑی ہوئی ہے اور ان جج صاحب کے پاس ہے کہ جو خود KEC کے ملازم رہے ہیں. میں ملازم ہی کہوں گا، مشیر یعنی معاوضہ لینے والا کسی بھی صورت میں جو ہوتا ہے وہ ملازم ہوتا ہے. دوسری اہم بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بہت ہو گیا ہے. KEC کے جو ڈائریکٹرس ہیں، موجودہ ڈائریکٹرس ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ KEC کے آئین کے اندر چیئرمین کا عہدہ نہیں ہے، جس کو آرٹیکل آف میمورینڈم کہتے ہیں، کمپنی آرڈیننس کے تحت وہ نہیں ہے. انہوں نے جو بیچا 2006 میں اس ادارے کو، تو 2006 کے بعد جو آج اپوزیشن میں وہ بھی حکومت کرتے رہے، اور جو آج حکومت میں ہے وہی فروخت کرنے والے بھی ہیں. تو اپوزیشن اور حکومت، موجودہ حکومت، قاف لیگ، تحریک انصاف کی اس وقت حلیف جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور مسلم لیگ قاف اور تحریک انصاف، یہ ساری ذاتی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں روڈوں کے اوپر. لیکن ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھائی جب آپ اس حکومت میں تھے تو آپ نے اس قومی ادارے کو، آئینی ادارے کو اپنی تحویل میں کیوں نہیں لیا؟ اب روڈوں پر احتجاج کر کے آپ عوام کو بیوقوف کیوں بنا رہے ہو؟ آپ کے عزیز اقربا رشتہ دار اس کے اندر اہم کلیدی عہدوں پر کیوں فائز ہیں؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں. اب میں آپ کو ایک بہت اہم چیز بتا دوں کہ اوبراج گروپ کی بنیاد 2002 میں عارف نقوی صاحب نے رکھی دبئی میں، جس میں $3 ملین امریکن کا سرمایہ تھا. کمپنی کی فرم نے 2015 میں $990 ملین کا سرمایہ حاصل کیا، اور سب سے بڑا فنڈ، سب سے بڑا سرمایہ فراہم کرنے والے بل گیٹس تھے. پھر جب ان کا فراڈ کھل کر آیا جب یہ
ان کا فراڈ آیا تو انہوں نے اوبراج کو بند کر دیا، اور جب اوبراج کمپنی کو بند کر دیا تو پھر یہ پتہ لگا کہ جناب کے سی کو خرید کرنے والے مالکان اوبراج کمپنی 1888 ملین ڈالر کا فراڈ کر گئے۔ امریکہ نے ان میں جرمانہ ہوا، عدالت نے کیا، یو اے ای کی حکومت نے 3 سال کی سزا دی۔ اب ایسی انتظامیہ کو ہاتھ میں کے ای سی کو دینا، جو ایک دفاعی ادارہ بھی ہے، قائد اعظم ایئرپورٹ، پاکستان ایئر فورس کے ایئرپورٹس، تمام چھاونیاں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، سیکریٹریٹ، اسمبلی، حساس اداروں کو الیکٹرکسٹی ہی سے بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پھر یہ جب اوبراج ختم کی تو پھر انہوں نے کیا کیا۔ میں نے یہ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نیپرا کے تمام ڈاکومنٹس اس میں پیش کیے ہیں کہ کتنے حشیش تھے، کتنے خریدے گئے، اور اس وقت پاکستان کے پاس کتنے حشیش ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے کہا ہم بھاگیں، کیا کریں؟ کہا اتنا بڑا لاس اوبراج کو ہوا ہے، کہاں سے پورا کریں؟ تو حکومت پاکستان 1 ارب روپے ماہانہ کی کراچی کے عوام کے نام پر انہیں سہولیات پہنچانے کے لیے ماہانہ 1 ارب روپے کی سبسڈی ان کو دیتی تھی۔ یہ سبسڈی کیوں دی گئی؟ اب یہ بڑا مسئلہ ہوا۔ 16/10/2019 میں کے الیکٹرک کے شیئر ٹرانسفر ہوئے، ڈائریکٹر بورڈ آف ڈائریکٹرز ٹرانسفر ہوئے، اور کے ای سی کہتی ہے کہ اکرم مجید سہگل، بنگالی ہے، اکرم المجید سہگل، جن کا جو بنگالی ہیں، بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں، بہت بڑی طاقت کے حامل ہیں، ان کو انہوں نے چیئرمین بتایا، جبکہ ڈاکومنٹس میں، سرکاری ڈاکومنٹس میں وہ صرف ایک ڈائریکٹر ہیں۔ سی او سید مونس عبداللہ علوی چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، اور اوبراج کمپنی کے کرتا دھرتا ہیں۔ یہ میں نہیں بتا رہا، یہ ڈاکومنٹس بتا رہے ہیں۔ ادیب احمد صاحب اوبراج کمپنی کے ہیں، اور وہ بھی دبئی میں رہائش رکھتے ہیں۔ چودھری خاقان سعد اللہ، خالد رفیق صاحب، مبشر ایچ شیخ، ریا ایس ادریس، نیر حسین ایم ڈی اوبراج گروپ، ان سب کا تعلق دبئی اور کویت سے ہے۔ عابد لاکھانی، شان اشر، اس میں شان اشر جو ہے الجامعہ ہولڈنگ کمپنی ریاض سعودی عرب سے ان کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر احمد مشتبہ اور وسیم مختار اور وزارت پانی و بجلی گورنمنٹ کے طرف سے ہیں۔ اب میں یہ صرف بتاؤں کہ کے ای سی کے ٹوٹل کل سرمایہ
24.36% قومی خزانے کا صدر مملکت کے نام یہ شیئر KEC میں ہے۔ باقی ایک اور بہت اہم اور خاص بات بتا رہا ہوں کہ جو شاید آپ نے نہ سنی ہو، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ KEC کو سب سے بڑی بات KEC کی جو ہے وہ یہ ہے کہ دو آف شور کمپنیاں ہیں جو میں نے ڈاکومنٹ پیش کر دیے، اوریجنل ڈاکومنٹس KEC کے سبمٹ کردہ ڈاکومنٹ وہ میں نے پیش کیے ہیں، اور اس میں دو آف شور کمپنیاں، میں آپ کا وہ بتا رہا ہوں آف شور کمپنیوں کے متعلق کہ یہ وہ آف شور کمپنیاں ہیں جن کا سب سے بڑا سرمایہ، باقی یہ ڈائریکٹر جتنے بھی ہیں یہ اس طریقے سے ہیں جس طریقے سے آپ کے منی میگا کرپشن کیسز کی طرح اکاؤنٹ کسی اور کا، پیسہ کسی اور کا، نکال کوئی اور رہا ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ آف شور کمپنیاں ہیں، ان دستاویزات میں یہ انکشاف ہوا کہ یہ دو آف شور کمپنیوں نے الیکٹرک کے حشیش کی فروخت میں $1.7 بلین کے دو سرمایہ کاری کی ہے۔ یہ حشیش کی خریداری کا معاہدہ دو آف شور اداروں کے مابین ٹرانزیکشن کی شرائط سے متعلق ہے۔ 3/7/2019 تک الیکٹرک کے شیئر ہولڈنگ ڈھانچے کے مطابق KEC پاور لمیٹڈ 4 فلور ویلیو ہاؤس کرکٹ اسکوائر کیمان آئس لینڈ، یہ آف شور کمپنی کا نام بتا رہا ہوں، کے پاس 66.40% حشیش ہیں KEC کے۔ بد نصیبی، افسوس، حکومت پاکستان کے پاس ٹوٹل 24.36% حشیش ہیں، اور دوسری آف شور کمپنی انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن IFC 0.69% حشیش ہیں۔ اب پیمرا نے جو ڈرامہ کھیلا ہے وہ یہ ہوا کہ انہوں نے شنگھائی الیکٹرک کے ہاتھوں فروخت کر کے جان چھڑاؤ، بھاگو، نکلو، اوبراج کی طرح جیسے وہاں ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہاں احتساب ہو جائے۔ تو انہوں نے پیمرا کے اندر اور سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں ٹرانسفر کرنے کے لیے فارم A، فارم B، فارم 29 جمع کرائے، سبمٹ کیے، اور پیمرا میں اپلیکیشن کی کہ ہمارے شیئر ٹرانسفر کر دیے جائیں۔ اب پیمرا بہت بری طریقے سے پھنس گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہم یہ ٹرانسفر کیسے کریں، تو اس نے بڑی پلاننگ کی۔ یہی پیمرا ہے جو کہتا ہے کہ سلیب سسٹم لگاؤ، 100 سے 300 یونٹ تک کا یہ ریٹ، 300 سے 1 بڑھ جائے تو اس کا ڈبل ریٹ، یہ سب کچھ نوازنے والا پیمرا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ بھی یہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے میں نے نام دیے، یہ جو باقاعدہ لوگ ہیں جو پاکستان سے تعلق نہیں رکھتے، وہ لوگ پاکستان کے کلیدی عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پیمرا تو ان کے آگے ایسے بندھا ہوا ہے، وہ پیمرا کو جو کہتے ہیں وہ کرے گا۔ پیمرا کا تو کام یہ ہے کہ وہ ان کا لائسنس کینسل کر دیتا۔ یہ ڈسٹریبیوشن کا ادارہ ہے، یہ الیکٹرک سپلائی بنا نہیں سکتے۔ ان کو جو لائسنس دیا گیا ہے نوٹیفیکیشن کے تحت، صدر پاکستان رفیق تارڑ کے اس پہ سائن ہے، اس کے تحت یہ کسی بھی صورت میں پیمرا والے کچھ بھی نہیں کریں گے KEC کا، اور صرف عوام کی عدالت
یہ جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے ڈرامہ کیا کل وہ میں نے کورٹ میں پیش کر دیا ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ انتظامیہ جو ہے وہ ناکام ہو گئی اور اس کے شیئر اس کے ڈائریکٹرز ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں شنگھائی کو الیکٹرک کو شنگھائی الیکٹرک کو. یہ راستہ بنایا جا رہا ہے, گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے. نہیں کر سکتے آپ, کسی صورت میں نہیں کر سکتے. اگر کیسی فروخت ہو سکتی ہے تو ہائی کورٹ سپریم کورٹ پاکستان آرمی جیسے ادارے آئینی ہے, کل آپ ان کو بھی فروخت کر دو گے. یہ میری پیٹیشن فائل ہو گئی ہے, میں نے آج یہ فائل کر دی ہے اور تمام دوستوں کو اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں کہ بہت مشکل ہے, بہت بڑی مافیا ہے. میں سپریم کورٹ میں ان ڈائریکٹرز کے بایو ڈیٹاز لے کر جا رہا ہوں, کہاں کہاں تعینات رہے, کہاں کہاں تعینات ہیں, کون کون سے ادارے یہ چلا رہے ہیں, اور کے ای سی کی آڑ میں وہ کہاں کہاں سے فائدے حاصل کر رہے ہیں. ایک ڈائریکٹر کے ای سی کا وہ دوسری الیکٹرانک کمپنیوں کا مالک ہے, الیکٹرک کمپنی کا مالک ہے, الیکٹرک کمپنی کا ایم ڈی بھی لگا ہوا ہے. نہیں خرید سکو گے, عوام کو نہیں خرید سکو گے, اقبال کاظمی کو نہیں خرید سکو گے. مر سکتا ہے, بک نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں معزز سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کے تحت فیصلہ دے گی اور بہت جلدی اور تیزی کے ساتھ اس کیس کو چلائے گی. میری یہی اپیل ہے, درخواست ہے. بہت شکریہ, مہربانی. اللہ سلامت رکھے آپ کو. اللہ حافظ.